خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اتنی اونچی دلیل دے رہا ہوں، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، مگر پہلے دلیل سن۔ کہنے لگے میں مٹی سے بنا ہوں اصل کے لحاظ سے۔ میں نے کہا مٹی کب بنی؟ مٹی کب بنی؟ کہنے لگے ابھی تو بتا گئے ہو، پہلے پانی تھا پھر مٹی بنی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھہرا پہلے پانی بنا پھر مٹی بنی، اور حضور کب سے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کب بنے، میں نے کہا حضور کب سے ہیں، حضور کب سے ہیں؟ جواب ملتا ہے، حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ میں نور سے تخلیق ہوا، یعنی حضور کا نور سب سے پہلا ہے۔ اول الخلق حضور ہے، کائنات کا سب سے پہلی ذات کون ہے؟ حضور کا نور۔ سب بتاؤ گے تو اگلا جملہ میں بولو گا، سب سے پہلے حضور کے کیا ہے؟ سب سے پہلی مخلوق نور مصطفیٰ۔ سب بولو، سب سے پہلی مخلوق نور، ذرا میرے کانوں میں آواز آئے، سب سے پہلے نور، جب سیری سب سے پہلی مخلوق نور مصطفیٰ ہے، پہلی ذات اللہ نے حضور کے نور کی بنائی، نور مصطفیٰ کی بنی۔ میں نے کہا بشر تو مٹی سے بنا، مولانا حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے کہ من انفسکم، حضور ہم میں سے ہے، تم تو مٹی سے بنے۔ مٹی تو بعد میں بنی، نور مصطفیٰ تو سب سے پہلے تخلیق ہو گئے۔ جس کا دل زاہد اور عابد کی لیلۃ القدر رمضان میں ایک رات ہوتی ہے، مگر عاشق کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس میں وہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، اور چہرے اقدس کے ساتھ یتلألأ وجہہ کما تلألأ القمر لیلۃ البدر، رات کے وقت حضور کا چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکا کرتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں جب میں نے اس روایت کو پہلی مرتبہ پڑھا میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایسا قول کسی صحابی کا میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے سنانے سے پہلے توجہ چاہتا ہوں، توجہ ہے بلا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی دلیل نہ بھی دیتے، اور نبوت کی دلیل ہوتا ہے معجزہ، آپ فرماتے کہ میری نبوت کو مان، کوئی شخص کہتا معجزہ دکھائیے، فرماتے کہ جاؤ درخت سے کہہ دو وہ آ جائے، چلو اس کو بیان کرتا چلا جاؤں، درخت کو کہو کہ وہ آ جائے، درخت اپنی جڑیں اکھیڑتا ہوا اپنے قدموں پہ چلتا ہوا حضور کی بارگاہ میں سجدہ کر کے وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا، اور وہ شخص بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ میں نے کبھی سوچا کہ یہ درخت نے اپنی جڑیں اکھیڑیں کیوں؟ جب حضور نے اسے بلایا تھا تو پھر جڑوں کے بغیر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ دراصل درخت نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سجدے کر سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، مگر جس درخت کو رسول اللہ کا پیغام ملتا ہے، جس پر مصطفیٰ کی نگاہ ہو جاتی ہے، خدا اسے زبان بھی عطا کرتا ہے، خدا اسے کان بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس نے جڑیں کیوں کھیڑی؟ اس لیے وہ چاہتا یہ تھا، اگر بات دل کو لگے تو دل سے سبحان اللہ آدھا گھنٹہ تقریر کرنی ہے، میں کہتا ہوں آدھا گھنٹے میں ایسا ذوق دکھاؤ میرا دل بھی خوش ہو جائے۔ وہ اپنی جڑیں اکھیڑ کر حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ وہ چاہتا یہ تھا میں بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کروں، میرے جڑیں میں جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ
شاہین صاحب آپ نے توجہ کرنا ہے اور اسے نقابت میں حصہ بنانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا اگر سرکار اپنی نبوت کی دلیل نہ بھی دیتے، کسی کو معجزہ حضور نہ بھی دکھاتے، تو صرف حضور کے چہرے کا حسن ہی مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ حضور کے چہرے انور کا حسن ہی حضور کی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام کو لوگوں نے کہا معاذ اللہ جادوگر ہے، جادو کرتا ہے لوگوں پر اور پھر ان کو مسلمان کر دیتا ہے۔ ان کو بار بار کہتے گئے، تنگ کرتے گئے۔ ایک دن انہوں نے کہا چلو جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے تو ذرا ان کے چہرے کو تو دکھاؤ، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح کہ کتنا بڑا جادو کر لیتے ہیں۔ وہ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، بڑے دور تھے، حضور کے قریب نہیں تھے، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر پڑی، زبان پہ کلمہ سے پہلے یہ کلمہ جاری ہوا، میری بات پہ غور نہیں کیا، زبان سے کلمے سے پہلے یہ کلمہ جملہ جاری ہوا، واللہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، تم کہتے تھے یہ جھوٹا نبی ہے، رب کعبہ کی قسم پوری کائنات میں اگر صداقت کا نور جس کے چہرے سے چمک رہا ہے اس کو محمد مصطفیٰ کی ذات کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جس نے دیکھا تو پھر یوں کہتا ہوگا دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔ میرے خیال میں تمہیں نیند ہے تو پھر میں یہی وما علینا الا البلاغ کہہ دیتا ہوں۔ دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا، آبگینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، آبگینے میں رواں نور کا دریا دیکھا، ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا۔ جو حضور کو دیکھتا تو ہوش کہاں رہتا؟ حضور کی بات تو بڑی بات ہے، جو جالیوں کو دیکھتا ہے اس کا ہوش باقی نہیں رہتا۔ ہوش کھو کر، توجہ کر، ہوش کھو کر تیرے جلووں کا، آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے محسن ہے مشفق ہے، ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، پھر پڑھ رہا ہوں ہوش کھو کر تیرے جلووں کا تماشا دیکھا، دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ دیکھنے والے نے یوں دیکھا تو پھر کیا دیکھا؟ ان کے جلووں کی فقط ایک جھلک دیکھی تھی، ان کے خدا کرو کہ ہمیں بھی وہ جلوہ نظر آ جائے، ان کے چہرے کی جھلک، ان کے چہرے کی فقط ایک جھلک دیکھی تھی، دیکھنے والے پکار اٹھے کہ دیکھا دیکھا۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، راجن پور والوں رات میں نے شجابان میں تقریر شروع کی تب ہوائیں شروع ہونے لگی، ابھی تم دیکھنا ہوائیں شروع ہو جائے گی، خدا کی عزت کی قسم چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے۔ نصیر ملت کا کیا خوب تخیل ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، عالم بیداری میں ہم نے تو حضور کو نہیں دیکھا، مگر شب معراج جب مصطفیٰ دلہا بن کے جا رہے تھے تو چاند بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، ستارے بھی مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ نہیں جملہ میں کچھ اور بولنے والا تھا، اگر جملہ لگے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سٹیج پر ہیں دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، آپ فرماتے ہیں کہ چاند نے مصطفیٰ کو دیکھا، ہم نے اسی چاند کو دیکھا۔ چاند تارے شب معراج کے شاہد ٹھہرے، ہم نے ان آئینوں میں ان کا سراپا دیکھا۔ کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیب کہ جب حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے تو کیا ہوا؟ کوئی پوچھے تو ذرا حضرت موسیٰ سے نصیب عالم ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا؟ ہوش میں آئے تو پھر کیا دیکھا؟ دل میں یوں ان کی تجلی کا تماشا دیکھا۔
لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس ایک باعظمت رسول تشریف لائے. رسول پہ تنوین عظمت کے لیے ہے. ایک باعظمت رسول تشریف لائے من انفسکم، جو تم میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، دکھ تمہیں ہوتا ہے، درد اس رسول معظم کو ہو جاتا ہے. حریص علیکم، جو تمہاری ہدایت کے لیے، خیر کے لیے ہمیشہ آرزو مند رہتے ہیں. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو انتہائی شفیق اور مہربان. میں تمہیں آج ایسا ابتدائیہ سنا رہا ہوں، تم نے شاید کم علماء سے سنا ہوگا. مولوی کہنے لگے یہ جو تم نے میلاد شریف منایا ہے کسی نے نہیں منایا، نہ قرآن میں ذکر، نہ حدیث میں ذکر، نہ صحابہ نے میلاد پاک منایا، کسی نے نہیں منایا. اور صرف بریلوی یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہ صرف میلاد منا رہے ہیں. میں نے کہا چلو کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگے قرآن کو مانتے ہو. میں نے کہا اگر میں 4 آیتوں سے ثابت کر دوں کہ اللہ نے خود حضور کے میلاد کی قسمیں کھائی، پھر مان جاؤ گے؟ کہنے لگے مان جائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ. آپ تھکے ہوئے تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا. وہ قصبہ مڑن ملتان سے سفر کر کے پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، ادھر پہنچنا نوشیرہ سے آپ کی طرف راجن پور آنا. آخر تک بشری تقاضے تو ہوتے ہیں، مگر انشاءاللہ تم سبحان اللہ کہتے جاؤ گے، میں بھی کھلتا چلا جاؤں گا. یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے کہا بسم اللہ پہلی آیت پیش کر رہا ہوں. لقد جاءکم، لام تاکید کے لیے نہیں. تفسیر سابی اٹھا، ایک ایک بات کا حوالہ دوں گا. علامہ سابی نے لکھا اللام لقسم محذوف، یہ لام قسم محذوف کے لیے ہے. اللہ نے قسم اٹھائی ہے مگر اس قسم کا ذکر نہیں کیا. قسم کون سی اٹھائی؟ عزتی و جلالی. جاءکم کا مطلب سنو، توجہ کرنا. میرا محبوب تمہارے پاس آیا، بعظمت رسول تمہارے پاس تشریف لائے. بعظمت رسول کی جاءکم آمد ہوئی. بعظمت رسول کا مرادی معنی کر رہا ہوں، بعظمت جاءکم کا مرادی معنی کر رہا ہوں. بعظمت رسول کا میلاد ہوا. جاءکم میں آمد کا ذکر، تشریف آوری کا ذکر، حضور کے آنے کا ذکر، حضور کے میلاد کا ذکر. اور حضور کے میلاد کا ذکر خدا کے ذکر رہا ہے. کہہ رہا ہے عزتی و جلالی. لوگوں مجھ خدا کو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، مصطفیٰ شب میلاد جس عظمتوں کے ساتھ، جس رفعتوں کے ساتھ، جس منزلت کے ساتھ دنیا میں آ رہا تھا، اس کے آنے کی، اس کے میلاد کی قسمیں بھی میں خود خدا کھا رہا تھا. سبحان اللہ. میرے مالک، میرے مالک، قسمیں تو کیوں کھاتا ہے؟ بندے تو تیری قسمیں کھاتے ہیں، تو کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ امام قشیری رسالہ قشیریہ جواب دیتے ہیں اللہ علم بھی، معلومات بھی کچھ یہاں سے لے جاؤ، اس لیے تمہیں یہ چیزیں سناتا ہوں. امام قشیری لکھتے ہیں کہ اللہ کے قسمیں کھانے کی 2 وجہ ہیں. اللہ کسی ہستی کی عظمت کو دنیا پہ ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر خدا اس کی قسمیں کھاتا ہے. یا پھر کسی چیز کی منفعت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے لیے نفع بخش ہے. تور کی عظمت کو دنیا پہ ظاہر کرنا تھا، اللہ نے تور کی قسم کھائی. کسی منفعت کو اللہ نے لوگوں پہ ظاہر کرنا تھا. والتین والزیتون،
اس کی قسمیں کھائی کہ یہ جو زیتون تمہارے لیے نفع کا باعث ہے. اب کیا لقد جاءکم میں نام میں مصطفیٰ کے میلاد کی قسم کھائی کہ اللہ بتا رہا ہے میرے مصطفیٰ کا میلاد کی عظمت کیسی ہے. آدم ابو البشر آئے, اللہ نے ان کے میلاد کی قسمیں نہیں کھائی. نوح نجی اللہ, اللہ نے ان کی ولادت کی قسمیں نہیں کھائی. ابراہیم خلیل اللہ, ان کے ولادت کی قسمیں نہیں کھائی. عیسیٰ کلمت الحق آئے, اللہ نے ان کی ولادت کی قسمیں نہیں کھائی. مگر جب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی کہا لقد جاءکم رسول, سارے نبیوں کی عظمتیں ایک طرف. نہیں ایسے نہیں کہو سبحان اللہ. مصطفیٰ سارے نبیوں کی عظمتیں ایک طرف, میرے مصطفیٰ کی عظمتیں ایک طرف. عظمت اتنی ہے, توجہ کرو, مصطفیٰ کی عظمت اتنی ہے ساری کائنات میری قسمیں کھاتی ہے. میں خدا مصطفیٰ کے میلاد کی قسمیں کھا رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, دلدار کی آمد. سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, ہونا عشق مصطفیٰ بھی فضول ہے. نعرہ ختم نبوت اچھا سے نعرہ مانے محبت اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حیدری. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا مولانا دوسری آیت پیش کر رہا ہوں. والضحیٰ واللیل اذا سجا, مراد از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر است و مراد از لیل شب معراج است. مصطفیٰ ضحیٰ کہتے ہیں دن کو, لیل کہتے ہیں رات کو. پھر سنا, ضحیٰ کہتے ہیں دن کو اور لیل کہتے ہیں رات کو. اور ولادت ہوئی دن کے وقت, معراج ہوئی رات کے وقت. خدا کہہ رہا ہے والضحیٰ, مصطفیٰ تیرے ولادت کی قسم بھی میں کھاتا ہوں تیرے معراج. یہ تو تمہیں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں, یہ محمد علی قادری صاحب کے لیے ترجمہ ان کے ذوق کے لیے کر رہا ہوں. بڑا پیارا ترجمہ ہے. کہا اللہ اکبر والضحیٰ, والضحیٰ تیرے میلاد کی قسم. اللہ اکبر ولادت آنے کو کہتے ہیں, معراج زمین سے آسمان کی طرف جانے کو کہتے ہیں. کہا مصطفیٰ جس عظمت کے ساتھ, منزلت کے ساتھ, رفعت کے ساتھ, مقام کے ساتھ تو دنیا میں بشری برقعے میں آ رہا تھا, بشری پردے میں آ رہا تھا, اس کی قسمیں بھی میں خدا کھا رہا تھا. اور جملہ میں بول رہا ہوں, شاہین صاحب سمجھ گئے اور سمجھ جائیں گے. تو خدا کی قسم عظیم جملہ ہے. اور جس عظمت کے ساتھ ام ہانی کے گھر سے تو باہر نکلا, براق پر بیٹھا, 70,000 فرشتے اس طرف, 70,000 فرشتے اس طرف, مسجد اقصی میں پہنچا, پہلے آسمان پہ پہنچا, 7ویں آسمان پہ پہنچا, سدرہ پہ پہنچا, عرش پر پہنچا اور عرش اعظم پر پہنچا, پھر حجابات عظمت پر پہنچا. مکانوں کو چھوڑ کر تو لا مقام کیسے داخل ہوا؟ جملہ بول رہا ہوں, عظیم جملہ ہے. مکانوں کو چھوڑ کر لا مقام کیسے داخل ہوا؟ مصطفیٰ جس خرام ناز کے ساتھ جملہ بڑا خوبصورت بولا ہے. خرام ناس کہتے ہیں ٹہل ٹہل کے چلنا. خرام ناس مصطفیٰ جس خرام ناس کے ساتھ تو حریم ناز میں جس مکانوں سے اٹھ کر تو لا مقام داخل ہو رہا تھا, تیرے آنے کی ہر ادا کی قسمیں بھی میں خدا کھا رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت.
चौथी दलील, चलो 4 दलीलें पेश करूंगा तो कोई तो बात समझ आ जाएगी। मैं इनकी अजमत को सत सलाम पेश करता हूँ। मैंने जुमला कहा, इन्होंने आयत पहले पढ़ दी। इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं फ़हम कुरान। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद। अल्लाह ने अपने महबूब के मिलाद की कसमें खाई। ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद, इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ, इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। मालिक क्यों खाता है? क्या तेरा घर है? कहा नहीं। क्या सफा व मरवा है इसलिए कसम खाता है? कहा नहीं। क्या हदी में काबा है? कहा नहीं। क्या मिना मुज़दलिफ़ा अरफात है? नहीं। क्या इसके अंदर अंबिया किराम की मज़ारात है इसलिए कसम खाता है? कहा नहीं। तो फिर क्यों कसम खाता है? कहा सुनो, वअन्त हिल्लुम बिहाज़िल बलद, चूंकि मेरा महबूब पैदा इसी शहर में हुआ, विलादत इस शहर में हुई, मुस्तफा का मिलाद इसी शहर में हुआ। इस शहर की निस्बत तो देखो, अल्लाह शहर के एक कोने की कसम नहीं खा रहा, पूरे शहर मक्का की कसम इसलिए खा रहा है। उस शहर मक्का की कसम क्यों न खाओ जिसमें मुस्तफा की विलादत हो गई है। जिसका दिल करे वही के सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। दलील हजरत के लिए पेश कर रहा हूँ। मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। अल्लाह ने तुम्हें इनकी सूरत में अहले सुन्नत को एक कीमती हीरा अता किया, जो सुबह शाम अहले सुन्नत के काम के लिए काम करते हैं और अहले सुन्नत का दर्द रखते हैं। जब आपको पता नहीं होता, जब ये डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने, DPO के साथ आपके मसलक की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उस वक़्त दूसरे लोग भी बैठे हैं, मगर जिस दलाइल के साथ ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अल्लाह इन पे राज़ी हो रहा होता है। मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ, मगर तवज्जो आप करेंगे तो फिर ये भी खुश हो जाएंगे, तुम भी खुश हो जाओगे, मेरे आने का मकसद हल हो जाएगा। इतनी खूबसूरत बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारा दिल ठर जाएगा। जरा तवज्जो के साथ सुनना है। दुनिया में सबसे पहले पानी था, साइंस भी कहती पानी था। अल्लाह ने जमीन के एक टुकड़े को हुक्म दिया खुश्क हो जा, जमीन का टुकड़ा खुश्क हो गया। जमीन ने पहली मर्तबा कायनात को अपना मुंह दिखाया, उससे पहले पानी था। अब सवाल पैदा होता है, वो कौन सा टुकड़ा था जिस टुकड़े ने पहली मर्तबा अपना चेहरा दिखाया? जवाब सुनना तो सुभान अल्लाह कहना। जमीन का वो टुकड़ा था जिस घर में मुस्तफा करीम की विलादत, जिस घर में, इसको उम्मुल कुरा कहते हैं मक्का को, जिस घर में मुस्तफा ने आना था, अल्लाह ने कहा जमीन तू पहले अपना चेहरा दिखा, दुनिया को बता कि सारी कायनात को मैं जमीन ही मुस्तफा के मिलाद के सदके से अता कर रहा हूँ। सदके सदके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आज अरबों रुपए की जमीन के तुम मालिक बने बैठे हो, रब्बे काबा की कसम ये तुम्हें मुस्तफा करीम के सदके से मिल गई है। मिन अनफुसिकुम, मैंने कहा आधा घंटा तकरीर करनी है, एक एक लफ्ज पे जुमला कहता जाऊंगा। मिन अनफुसिकुम, ये बाज़मत रसूल तुम में से है। एक खड़े हो गए, कहने लगे मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, मिन अनफुसिकुम, हुजूर तो हम में से है। मैंने कहा क्यों जी? कहने लगा कुरान ने कहा मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब तुम में से है। मैंने कहा हुजूर वजह क्या है? कहने लगे कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हुजूर हम जैसे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम
فیہم رسولا، حضور ہم میں سے۔ میں نے کہا اچھا چلو اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو پھر میرے ایک سوال کا جواب دے دو، بات مک جائے گی۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ایک نبی نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اسم سے ایک نبی نے کہا ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ کیا نبی ظالم ہو سکتا ہے؟ پھر کر ترجمہ، کر ترجمہ نبی ظالم ہے تو رہتا ہے مسلمان؟ وہ تو معصوم ہے۔ لا الہ، حضرت یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کر ترجمہ اس کا کہ حضرت یونس ظالم تھے، وہ تو معصوم ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ بڑے وسیع ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن خدا اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں دیکھو گے خدا کا چہرہ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ کیا خدا کا ہاتھ ہے؟ کیا خدا کا چہرہ ہے؟ کیا خدا کی پنڈلی ہے؟ کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ پھر کیا خدا کے دونوں ہاتھ بڑے وسیع ہیں؟ کہنے لگے یہاں معنی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا وہاں معنی کچھ اور ہوگا۔ یہ تو حضور ہے الزامی جواب، میں تحقیقی جواب دے رہا ہوں۔ علامہ آلوسی نے تفسیر تقریر آپ نے مجھ سے کروانی ہے، اس لیے گلا بھی خراب ہے اور آپ بھی محبت سے بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میں نے آدھا گھنٹے کا ہے، اگر آپ ذوق دکھائیں گے تو میں ساری رات تقریر کر دوں گا۔ اس لیے کہ اس کے لیے تقریر تو نہیں کرتے کہ کوئی بول پسند آ جائے گا بارگاہ رسالت مآب میں، اس لیے تقریر کرتے ہیں۔ من انفسکم، حضور تم میں سے ہیں۔ میں نے کہا مولانا منشأ قرآن ہے۔ حضور آپ بہت سمجھدار ہیں۔ منشأ قرآن یہ ہے کہ اگر اللہ فرشتوں میں سے کسی کو رسول بنا کر بھیجتا، ہاتھ جوڑاؤں راجن پور والوں، جیسے خان پور والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسے راجن پور والے خان پور والوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ، من انفسکم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحریری، نعرہ غازیہ۔ سوال ہے ضرور دیں گے۔ کہتے ہیں کچھ نعت خواہ ایسے ہیں جو حضرت علی کی شان تو بیان کرتے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر کو خلیفۃ بلا فصل کا نام تک نہیں لیتے۔ میں آتا ہوں اس پہ، مگر پہلے تھوڑی سی یہ مضمون تو بیان کر لیں گے۔ اور یہ شاہین صاحب نے مجھے یاد کروانا ہے۔ بعض اوقات میں جو بیان کرتا ہوں اسی میں خود گم ہو جاتا ہوں، تو پھر یہ سوال مجھے یاد کروا دیں گے، جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ ذرا توجہ ہے بلا؟ پھر کہو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ تحریک لبیک والے کہیں سبحان اللہ۔ من انفسکم، اگر خدا فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتے تو وہ ہیں جن کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، نیکی لکھ رہا ہے کہ مظہر مختار حضور کے شان کو بیان کر رہا ہے۔ 55 سال میری عمر کو ہونے والی ہے، میں نے تو اس کو آج تک نہیں دیکھا، میں نے تو اس کی آواز کو نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہو تو پھر بتا دیجئے، آپ نے دیکھا ہو تو پھر بتا دیجئے۔ پتہ چلا فرشتے وہ ہیں جن کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ اگر خدا فرشتوں میں سے کسی نبی کو بنا کر بھیجتا، نبی فرشتہ بن کے آتے، یعنی فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتے تو وہ ہیں جن کو نہ سن سکتے ہیں نہ جن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا کا احکام شریعت کون پہنچاتا؟ کون تمہیں بتاتا نمازیں ایسے پڑھو؟ کون تمہیں بتاتا روزے ایسے رکھو؟ پتہ چلا کہا من انفسکم، جملہ بڑا عظیم ہے۔ من انفسکم لوگوں سن لو، باوجود اس کے کہ میرا مصطفیٰ نور ہے۔ جملہ بڑا خوبصورت
صورت دے رہا ہوں من انفسکم باوجود اس کے کہ میرا مصطفیٰ نور ہے مگر بشر والو اے اہل بشر اے انسانوں میں نے تمہیں ہدایت دینے کے لیے اپنے مصطفیٰ کو پردہ بشریت میں نے دنیا میں بھیجا تاکہ کوئی صدیق بن سکے کوئی فاروق بن سکے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چلو تم نے مجھے کوئی لطف دکھایا ہے تو پھر میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کچھ اور تقریر کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا حضور من انفسکم یہ جو فرمایا کہ رسول تم میں سے ہے یہ حضرت صاحب کہنے لگے کہ حضور تو ہم میں سے ہیں۔ میں نے کہا حضور یہ تو بتا دیجئے کہ بشر کس سے بنا؟ کہنے لگے میں نے کہا تم کس سے بنے؟ کہنے لگے مٹی سے بنے۔ میں نے کہا پھر غور کرنا۔ کہنے لگے مٹی سے بنے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے قرآن نے کہا انا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اتنی اونچی دلیل دے رہا ہوں تیرا دل سبحان اللہ کہے گا، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، مگر پہلے دلیل سن۔ کہنے لگے میں مٹی سے بنا ہوں اصل کے لحاظ سے۔ میں نے کہا مٹی کب بنی؟ مٹی کب بنی؟ کہنے لگے ابھی تو بتا گئے ہو پہلے پانی تھا پھر مٹی بنی۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھہرا پہلے پانی بنا پھر مٹی بنی، اور حضور کب سے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کب بنے، میں نے کہا حضور کب سے ہیں؟ حضور کب سے ہیں؟ جواب ملتا ہے حضور فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ میں نور سے تخلیق ہوا، یعنی حضور کا نور سب سے پہلا ہے۔ اول الخلق حضور ہے، کائنات کا سب سے پہلی ذات کون ہے؟ حضور کا نور۔ سب بتاؤ گے تو اگلا جملہ میں بولو گا، سب سے پہلے حضور کے کیا ہے؟ سب سے پہلی مخلوق نور مصطفیٰ۔ سب بولو سب سے پہلی مخلوق نور، ذرا میرے کانوں میں آواز آئے، سب سے پہلے نور، جب سیری سب سے پہلی مخلوق نور مصطفیٰ ہے، پہلی ذات اللہ نے حضور کے نور کی بنائی، نور مصطفیٰ کی بنی۔ میں نے کہا بشر تو مٹی سے بنا، مولانا حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے کہ من انفسکم، حضور ہم میں سے ہے، تم تو مٹی سے بنے۔ مٹی تو بعد میں بنی، نور مصطفیٰ تو سب سے پہلے تخلیق ہو گئے۔ جس کا دل ٹھرے وہی کہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے تم نے دلیل غلط دی ہے۔ سوال بنتا ہے جی، جو سوال بنتا ہے ماننا چاہیے۔ دلیل بنتی ایک قیاس ہوتا ہے ایک مقیس علیہ ہوتا ہے۔ تم نے قیاس کیا ہے مقیس علیہ حضور نور ہیں، تم نے قیاس کیا ہے بشر کو۔ یہ بشر اور مقیس میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ بات کر رہے ہو بشریت کی، دلیل دے رہے ہو نور کی۔ میں نے کہا بسم اللہ، چلو حضور کی بشریت کی بات کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے بات بتاؤ۔ میں نے کہا شب معراج حضور گئے معراج پر، بشر نور، بشر جو ہے وہ پانی کا محتاج، غذا کا محتاج، زمین کا محتاج، ہوا کا محتاج۔ وہ ادھر آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، بندے مر گئے، بشر ختم، اور 3 دن پانی نہ ملے بشر مر جائے، 15 دن غذا نہ ملے بشر مر جائے، کرۂ ہوا کو اللہ تباہ کر دے، اللہ نہ کرے تو بشر ختم ہو جائے۔ تو مطلب 4 چیزوں کا بشر محتاج ہے، پانی کا، زمین کا، ہوا کا اور غذا کا۔ میں نے کہا مولانا جب حضور معراج کی رات پہنچے تھے کرۂ ہوا تو نیچے رہ گیا تھا۔ اس بزرگ کی عظمت کو سچ سلام کہتا ہوں جس نے مجھے داد دی ہے۔ میں نے کہا مولانا کرۂ ہوا تو نیچے رہ گیا، مصطفیٰ تو اوپر چلے گئے، زمین تو نیچے رہ گئی، مصطفیٰ تو اوپر چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ سارے تو نیچے، ہوا تو نیچے رہ گئی، مٹی نیچے رہ گئی، غذا نیچے رہ گئی، ہوا نیچے رہ گئی۔ میں دعویٰ میں کر رہا ہوں، دلیل بھی دوں گا شاہین صاحب، یہ جن چیزوں زندہ رہنے کے لیے بشر جن چیزوں کا محتاج ہے
پھر کہہ رہا ہوں جن بشر زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے وہی چیزیں حضور کی محتاج ہیں. نہیں سمجھے؟ بشر زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کا محتاج ہے، ہوا کا، پانی کا، غذا کا اور زمین کا، حضور اس کے نہیں بلکہ وہی چیزیں مصطفیٰ کے در کی کیا ہے؟ محتاج. آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آدھی تقریر تم کرو آدھی میں کر دوں تاکہ بات بن جائے. میرا دادا اگر نہ ہوتا تو میں ہوتا، آپ کا دادا مبارک نہ ہوتے تو آپ ہوتے، آپ کا بابا دنیا میں نہ آتا تو آپ ہوتے. اس کا کیا مطلب ٹھہرا کہ ہم دنیا میں آنے کے لیے باپ اور دادا کے محتاج ہیں. باپ بھی ہم سے پہلے، نہیں سمجھے سمجھاؤں گا. باپ بھی ہم سے پہلے، دادا بھی ہم سے پہلے، یعنی جو پہلے ہوتا ہے بعد والا اس کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. ارے بشر محتاج ہے پانی کا، بشر محتاج ہے مٹی کا، زمین کا، بشر محتاج ہے ہوا کا، بشر محتاج ہے غذا کا. ساری چیزیں بعد میں بنی، نور مصطفیٰ سب سے پہلے تخلیق ہوا. پتہ چلا کہ زمین بھی حضور کی محتاج، ہوا بھی حضور کی محتاج، غذا بھی حضور کی محتاج اور پانی بھی مصطفیٰ کے در کی محتاج. صدقے یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، جوش والا نعرہ ہوئے، جذبات والا نعرہ ہوئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس پر اگر دلائل دینا شروع کر دوں تو بڑی دیر ہو جائے گی. من انفسکم، وہ مولانا خانپور سے آئے تھے، غلط پڑھ رہا ہے. یہ تو من انفسکم ہے، پڑھ رہا ہے من انفسکم. میں نے کہا ٹھیک پڑھ رہا. کہنے لگے کیسا؟ میں نے کہا حضرت عائشہ نے ایسے پڑھا، حضرت فاطمہ نے ایسے پڑھا. اس پر 1 گھنٹہ تقریر ہو سکتی ہے. ایک جملہ بول کر آگے چلا جاؤں گا. من انفسکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین ترین ہے. نسب میں حضور جیسا کوئی نہیں، حسب میں حضور جیسا کوئی نہیں. من انفسکم، نفاست میں حضور جیسا کوئی نہیں. وہ نفیس ہوتا ہے نور. اور قرآن حضور کی بشریت کے بارے میں کہہ رہا ہے. قادری صاحب ذرا بات تھوڑی سی اوکھی ضرور ہے. قرآن حضور کی بشریت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ حضور نفیس ترین ہے. نفیس ہوتا ہے نور. انفسکم، اس میں مبالغہ کا صیغہ. انفسکم، یہ رسول تم میں سے ہے، یہ رسول تم میں سے ہے. کیا مطلب ٹھہرا؟ اللہ اکبر. ملک ہوتا ہے نفیس، مگر ملک کی نفاست ختم ہو گئی. میرے استاد تھے مولانا اشرف سیالوی صاحب. لوگ ان کے بارے میں جو کچھ کہیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میرے مسلک کا بڑا امام تھا، بڑا مناظر تھا. اس کی بات سمجھ لو. ایک دن مجھ سے کہا بیٹے ایسے نہ کہا کرو کہ حضور سدرہ کے پار نوری حیثیت سے گئے، ایسے کہا کرو حضور سدرہ کے پار بشری حیثیت سے گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے حضور کی بشریت کی لطافت جبریل کی نورانیت سے بھی زیادہ ہے. کیا بات ہے؟ کہا حضور کی بشریت جبریل کی لطافت سے بھی زیادہ نفیس ہے، زیادہ لطیف ہے. اس لیے جبریل رکتا ہے، مصطفیٰ شب معراج آگے چلے جاتے ہیں. چلو میں اپنے آپ کو ذوق دلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے. کوئی خبر دے تو کیا خبر دے،
وہاں تو جائی نہیں دوئی کی حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن مچل رہا ہے نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا وہ جنت کا رنگ پھر نصیر ملت بھی کہہ گئے آج کی رات کے انداز نرالے دیکھے پڑھ کے چلتی ہے درود ان پہ ہوا آج کی رات فاصلے گھٹ گئے یوں قرب بڑھا آج کی رات اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات اب تو معبود میں کوئی پردہ نہ رہا آج کی رات جو اپنے ذوق کے لیے شعر پڑھنے والا تھا وہ یہ ہے جلوائے حسن حقیقت کی ضیاء باری میں یہ قادری صاحب کی شیخ ہے امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری صاحب زید شرفہ اللہ ان کو عمر دراز تھے یہ جب ان کے گھر میں آ جائیں اور ادھر بارش بھی ہو رہی ہو مرشد تو محبوب ہوتا ہے نا پھر ان کے دل کی کیفیت کو سمجھنا کہ بارش کی برکھا بھی ہو محبوب کا چہرہ بھی ہو قادری صاحب کا گھر بھی ہو تو پھر جب حضور لامکاں پہ پہنچے اللہ نے نور کی بارش کرائی اور محبوب کو درمیان میں رکھا نور کی بارش میں حضور آ رہے تھے تو نقشہ کھینچا نصیر ملت نے جلوے حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات حسن حقیقت کی ضیاء باری میں اپنے شاہکار کو دیکھے گا خدا آج کی رات جلوے حسن محمد کی ضیاء باری میں بن گئی مطلع انوار سحر آج کی رات چلو میرے علاقے میں تو ایک رواج ہے تمہارے علاقے میں پتہ نہیں رواج ہے کہ نہیں جو دلہا بنتا ہے تو لوگ اسے گفٹ دیتے ہیں تحفہ دیتے ہیں ابھی میرج ہال میں داخل ہوتے ہیں دلہے کو تحفہ دے جاتے ہیں اور دیر نہیں کرتے بلکہ تحفہ دے جاتے ہیں بلکہ جو بھی دلہا سامنے نظر آئے تو اس کو ہار پہنا دیتے ہیں سبحان اللہ ذرا سننا جب حضور دلہا بن کے لامکہ پہ گئے تو نصیر یہ ان کا خیال ہے حضرت نصیر ملت کا وہ فرماتے ہیں جو ہی رسول اللہ نے لامکہ پہ قدم رکھا تو پھر ادھر سے بھی آواز آئی ہوگی کہ پہلا تحفہ تو تمہیں ضرور دوں نا اور پہلا تحفہ ایسا دیا جاتا ہے جس سے دلہا خوش ہو جائے نہیں سمجھا چلو میں تھکا ہوا تم تو نہیں تھکے کہو سبحان اللہ پہلا تحفہ ایسا قادری صاحب اپنے کسی دوست کے بیٹے کی شادی میں جائیں تو ایسا تحفہ دیں گے کہ جس سے بھتیجا بھی خوش ہو جائے جس سے وہ دوست بھی خوش ہو جائے نا میں مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ بھی مثال سے منزہ حضور بھی مثال سے منزہ میں تمہیں ویسے مثال دے کر سمجھا رہا تھا جب حضور لامکہ پہ داخل ہوئے نا تو اللہ نے کہا پہلا تحفہ ایسا نہ دوں جس سے میرا یار راضی ہو جائے پہلا تحفہ ایسا نہ دوں جس سے میرا یار راضی ہو جائے تو پہلا تحفہ کیا ملا بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کا بخش دوں گا تیرے صدقے میں تیری امت کو خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات
रहमत सैयद आलम है दो आलम को मुहीब, कोई आसी नहीं महरूम अता। आज की रात ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इस चेहरे को देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अहल सुन्नत में रूह किसने फूकी? सुभान अल्लाह। जिसको दुश्मन भी मानता है। मेरे शहर का एक गैर मुकल्लिद है, वो कहता है जब तक मैं इनकी तकरीर न सुनूं मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह की कसम उठा के कहता है। सुभान अल्लाह। कहते हैं तारीख खत्म नबूवत तो इन्होंने बाद में शुरू की, हमने तो पहले शुरू की। मैंने कहा कब से शुरू की? कहने लगे 200 साल से। हमारे सबसे बड़े आलिम दीन का नाम मौलाना खान मोहम्मद साहब था, उन्होंने तहरीक नबूवत को शुरू किया। मैंने कहा कब से? कहने लगे 200 साल से। मैंने कहा चलो, मैं वो सख्त जुमला नहीं कहता इसलिए कि कादरी साहब बैठे हुए हैं, मगर ना मेरे दिल में आ रहा था, इनकी खातिर नहीं कह रहा। मैंने कहा चलो तुम कहते हो 200 साल से तहरीक ख़त्म नबूवत तुमने शुरू की। मैंने कहा 200 साल से सिर्फ वह तहरीक ख़त्म नबूवत तो 1400 साल से शुरू हुई, जिसका पहला मुजाहिद सिद्दीक़ अकबर था, जिसका पहला सिपह सलार खालिद बिन वलीद था। मैंने कहा मौलाना हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर तक, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तक, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से लेकर हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह तक, हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब से लेकर पीर सैयद अली जमात, पीर सैयद जमात अली शाह साहब तक, अरे ओम से लेकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रेजवी तक तारीख ख़त्म नबूवत की गुलामी आई है तो अहले सुन्नत वल जमात की गुलामी। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक बंदा मेरे पास आया, मुझे कहने लगा मुफ्ती साहब वो तो चले गए, अब तहरीक तो ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा ना घबरा। कहने लगे कैसे? ये भी दे दीजिएगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा शेर का पुत्र भी शेर होता है। ये शेर का पुत्र है ना, जब ये पहली ये उनकी मिसाल के बाद ये पहली मर्तबा जब जेल में गए ना, तो वकला आए, कहने लगे जमानत की दरख्वास्त दें। कहने लगे नहीं। हुजूर क्यों नहीं? ये कहते हैं कि तहरीक को छोड़ दो। इस हस्ती का जुमला मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ। कहने लगे मेरे बाबा मुझे सबक दे के गए हैं, अगर 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 हमारे बच्चों की गर्दनें भी कटवाना पड़ी, हम अपने बच्चों को कुर्बान कर देंगे। कल भी तारीख ख़त्म नबूवत के सिपाही थे, आज भी तारीख ख़त्म नबूवत के सिपाही है, कब्र की मोरी तक तारीख ख़त्म नबूवत के सिपाही बनते चले जाएं। ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जिसका दिल करे वही कहे सुभान अल्लाह। एक एजेंसी वाले बैठे होंगे, मैं कोई नहीं रखता, अल्लाह से रखता। एक एजेंसी वाले मेरे पास आए, कहने लगे जरा हाथ होला रखा करो, ये इनकी बात कुछ कम किया करो। मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या कर लोगे? कहने लगे मैं वैसे समझाने के लिए तुम्हें आया हूँ कि
کہ ذرا ہاتھ ہوتا ان کو بات ان کی تھوڑا کم کیا کرو. میں نے کہا تو اپنا کام کر, تو اپنا کام کر, اب ہم اپنا کام کرتے چلے جائیں گے. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا پھر بیٹھا تجھے سناتا ہوں. میں نے اسے صحیح مسلمان کر کے بھیجا. میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں, وہ آپ کا سپاہی ہے. ایسا صحیح مسلمان میں نے کیا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بتا. میں نے کہا تاریخ ختم نبوت کی پہلی جنگ بھی رسول اللہ کے وصال پاک کے بعد. سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ تھا, سپہ سالار بن گئے خالد بن ولید. یہ پہلا موقع تھا, دشمن نے حملہ کیا, آپ پسپا ہو گئے. پھر اس نے حملہ کیا, پسپا ہو گئے. پھر اس نے حملہ کیا, پسپا ہو گئے. 3 مرتبہ. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا تھا جنگ ختم نبوت کی, 3 مرتبہ پسپا ہو گئے. مدینے میں جنگل میں آگ کی تھے, آگ خبر پھیل گئی کہ یہ تو معاذ اللہ شکست کھا جائیں گے. ان کی زوجہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی, اس کے کان میں کسی بی بی نے کہا تیرا شوہر پہلی مرتبہ شکست کے قریب ہے. وہ عورت چلی گئی. اس نے دل میں دعا کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زوجہ نے دل میں دعا کی, اے اللہ میرے سر کے تاج کو سلامت رکھ, اس کی مدد و نصرت کر. یہ تحریک ختم نبوت کی جنگ ہے, رسول اللہ کے وصال پاک کے بعد پہلی جنگ ہے. میرے شوہر کو فتح سے ہمکنار کر. وہ روتی بھی رہی اور کہتی بھی رہی. تہجد کا وقت آ گیا. اچانک میں تو کہتا ہوں اللہ نے القاء کیا ہوگا, دل میں خیال پیدا ہوا, ذرا توجہ کے ساتھ, دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں خالد بن ولید گھر میں وہ ٹوپی تو نہیں بھول گیا جس ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک. توجہ ہے, گھر کا کونا چھان مارا, آخر وہ ٹوپی مل گئی. ادھر وہ ٹوپی مل گئی. اسی ٹائم رسول اللہ ایک صحابی کو خواب میں تشریف لائے. میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا, اللہ اکبر فرمایا, میرے خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچ. اس نے گھوڑے کو تیار کیا, کمان سنبھالی, ڈھال سنبھالی اور تلوار سنبھالی, اور وہ برق رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے. اس نے کہا میرے سامنے ایک گھوڑ سوار, چہرے پہ نقاب ہے, بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا شاید کوئی فرشتہ ہے, جیسے بدر کے میدان میں فرشتے اترے تھے, ختم نبوت کی جنگ میں شاید فرشتے اترے. میں رب کعبہ کی قسم, جہاں تاریخ ختم نبوت کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کے فرشتے زمین پہ اتر آیا کرتے ہیں. آگے سنتا چلا جا. انہوں نے کہا شاید کوئی فرشتہ ہوگا. وہ گھوڑا دڑاتے ہوئے مشکل کے ساتھ قریب پہنچے. کون ہو؟ اندر سے عورت کی آواز آئی. یہ ذرا سہم سے گئے, کہنے لگے تعارف تو کرا. کہنے لگی میں خالد بن ولید کی زوجہ ہوں. میں نے گھر میں ٹوپی کو دیکھا, ٹوپی وہ پہن کے نہیں گئے تھے جب تک حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی نہیں پہنے گئے. انہیں شاید فتح نہ ملے, میں اس لیے جا رہی ہوں کہ انہیں ٹوپی دے سکوں تاکہ اس ٹوپی کی برکتوں کے صدقے سے وہ ختم نبوت کی جنگ جیت سکے. اسی خالد بن ولید کی سنت پہ عمل کر رہے تھے فیض آباد میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہاں تم مجھے کہو گے یہ تو لبیک والا, میں لبیک ہوں. کہتے ہیں جی تم لبیک والے ہو. میں نے کہا یہ لبیک کا نعرہ کب سے لگ رہا ہے؟ 1400 سال سے. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کب سے لگ رہا ہے؟ 1400 سال سے. میں نے کہا اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ وہ بادشاہی مسجد میں بیٹھے ہیں, کئی لاکھ کا اجتماع ہو گیا, اس میں سب مسلک کے لوگ جمع تھے. سید زادہ
اور وہ بھی امام حسن کا بیٹا. حسنی ہے, امام حسن کا بیٹا گیلانی ہے. وہ بیٹے چیلنج کرتا ہے, مرزا آ میرے سامنے. اس نے بندے کو بھیجا, یہ جی لاکھ بندے بیٹھے ہیں, میں تو مر جاؤں گا, یہ تو قتل کر دیں گے مجھے. حضور نے جواب دیا, دعویٰ نبوت کا کرتا ہے, ڈرتا موت سے. اس نے کہا جی تحریری مناظرہ ہوگا. آپ نے فرمایا قبول, مگر فرق ہے, تیرا ہاتھ لکھے گا, میرے علی شاہ اپنے قلم کو حکم دے گا, اس کا قلم مصطفیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دے گا. جب آپ نے دعویٰ کر دیا تو پیچھے خلیفے بیٹھے ہوئے تھے. حضور کیسے دعویٰ کیا, اب سنو گے تو پھر سبحان اللہ کہو گے. فرمایا جب میں دعویٰ کر رہا تھا میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر غوث جلی کا. میں تقریروں میں کہتا ہوں, آج بھی کہوں گا, لیا میں وہ بندہ وصال کر گیا, میں اس کی مزار پہ بھی پہنچا, ایصال ثواب بھی کیا. جس نے مجھے یہ کہا, اس نے مجھے کہا کہ جب فیض آباد کا دھرنا پہلا دھرنا ہو رہا تھا, تو کہتا ہے ختم نبوت کا مجاہد میں, وہ تیرا مولوی تو جاتی عمرہ میں کسی کے چرنوں میں بیٹھا تھا. نہیں سمجھے؟ ہاں جی, ٹھیک فرمایا, ٹھیک کہا. یہ مہنگا اس لیے ہے کہ ہم اس کو سنتے ہیں, مہنگا اس لیے ہے کہ ہم اس کو بڑا بندہ مانتے ہیں, جو تحریک ختم نبوت کے لیے مجاہد نہ بنے اور جو تحریک ختم نبوت پہ نقب لگائے, قانون کو تبدیل کرے, اس کے گھر میں جا کر اس کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کو قوت پہنچائے, پھر اس کا تو خطاب سنے. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے خواب دیکھا کہ فیض آباد کے دھرنے میں ایک بلند ہاتھ ایسے بلند ہوتا گیا جس کا نور مشرق و مغرب میں پھیلا. میں نے پوچھا یہ کس کا نور ہے, مجھے جواب ملا خدا کی قسم یہ خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کا دست مبارک ہے, جس کے سائے تلے امیر المجاہدین بیٹھا ہوا ہے. لبیک نعرہ سنا دو, میں آخری بات کر کے فارغ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم حاضر ہیں نوکری کے لیے, غلامی کے لیے, قربانی کے لیے, جان دینے کے لیے. ہمارے بچے, والدین, ماں باپ حاضر. آخری بات عرض کر رہا ہوں, عزیز علیہ ما عنتم, اس کا معنی کیا ہے؟ چونکہ وقت نہیں میں اس کے معنی کو ثابت کرتا. کوئی اگر دلیل مانگے گا تو دلیل دوں گا. یہ پہلے پرچی دے دیں ذرا میں اس کا. یہ کہتے ہیں جی والدین کی وفات کے بعد اگر ایک بھائی بہنوں کی وراثت میں حصہ نہ دے تو وہ کیا کرے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ کیا تیرے علم میں نہیں ہے؟ جھگڑے تیرے اپنے ہوتے ہیں اور بات مجھ سے کرواتا ہے. جب بات ہے پھر مجھے گھر میں بلانا, یہ موضوع دینا, میں اس پہ تقریر کر دوں گا. دوسرا کہا جی یہ نعت خان جو ہے مولا علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, حضرت سیدنا صدیق اکبر جو خلیفۃ اللہ فصل ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے. یہ بات درست ہے, جس نے بھی پرچی لکھی صحیح لکھی. مولا علی کا ذکر کرنا ایمان ہے. میں سنی ہوں, سنی ہو کر کہہ رہا ہوں, ان کا ذکر کرنا ایمان ہے. میں ایک دن قوالی سن رہا تھا, ایک دوسرے مسلک کا بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا. میں نے اس قوال کو بلایا, میں نے کہا حضرت صدیق اکبر کی منقب بتاتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں آتی. میں آپ سے سچ کہتا ہوں. اس نے کہا مجھے نہیں آتی. میں نے کہا افسوس ہے تجھ کو. نعت خانوں کو چاہیے حضرت صدیق اکبر کا
कलाम को याद करें, उनको पढ़ें, इसलिए कि सिद्दीक अकबर खलीफतुल बिला फसल है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का वो मकाम है, वो मर्तबा है। अगर कादरी साहब मुझे कह देंगे तो बयान कर दूंगा, वरना मैं उसको छोड़ देता हूँ। दे दी। ये जो गार में किस्सा बड़ा लंबा है, मैं उसको एक ही 2 घंटे की तकरीर को एक जुमले में बंद कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह गार के अंदर पहुंचे ना शब हिजरत, तो 3 दिन रहे या 7 दिन रहे, अकेले थे या सिद्दीक था या सरकार थे, तीसरा कोई नहीं था। तो हुजूर 3 दिन गार में क्यों रहे? मौलाना ने जवाब दिया जी इसलिए रहे, पीछे से वो काफिर आ रहे थे, कहीं रसूलुल्लाह तक पहुंच न जाए, हुजूर को शहीद न कर दें, इसलिए रसूलुल्लाह गार के अंदर चले गए। मैंने कहा मौलाना ये तेरी दलील है, मेरी दलील सुनता जा। वो तो उन्होंने फैसला कर लिया था अबू जहल ने कि आज शहीद कर देंगे एक कबीले के एक बंदे को, कबीले के एक बंदे को उन्होंने तलवार दे दी। तलवार देकर कहा कि एक बार हुजूर पर हमला कर देंगे, एक बार जब हमला हो जाएगा तो फिर किसास नहीं देना पड़ेगा, हमें देयत देना पड़ेगी। तो फिर इसलिए वो तो बिल्कुल तैयार खड़े थे। हुजूर बाहर निकलते हैं, सूरह यासीन की तिलावत पढ़ते हैं, अबू जहल नाबीना होता है, जो कातिल थे नाबीना होते हैं, कत्ल का इरादा करने वाले थे नाबीना होते हैं। मुस्तफ़ा तो चले जाते हैं, जो घर के निकलते वक्त नाबीना बन गए, वो मदीना पहुंचकर कैसे हुजूर को देख सकते थे? मैंने बात बड़ी ऊंची की, सुभान अल्लाह तुमने नहीं की, शायद नींद के वक्त देखा, सुभान अल्लाह। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जब घर से निकले थे तो कोई ना देख सका, हुजूर ऐसे चले जाते तो कोई ना देख सकता, मगर हुजूर गार के अंदर 3 दिन 3 रात क्यों रहे? इसलिए कि एक दिन सिद्दीक से पूछा, बता तेरी पहली पसंद क्या है? कहा मेरी पहली पसंद ये है जब भी घर से निकलूं, आंखें खोलूं तो चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। रसूलुल्लाह 7 दिन 3 दिन गार में इसलिए रहे, सिद्दीक को तेरी होगी, सर मेरा होगा, चेहरा मेरा होगा, निगाह सिद्दीक की होगी, जी फिर मेरे चेहरे का दीदार करता जा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। आखिरी बात है, किस्सा लंबा है, ये इनके लिए सुना रहा हूँ, तुम्हारे लिए सबको नसीहत के तौर पर सुना रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, कि हजरत दिल आबाद थिया, सो वजद कनू लखाल कनू, न से नहीं न थी माने, इश्क असादा दीन ईमान, इश्क है हादी परम नगरदा, इश्क है राह पर राह फकरदा, इश्क हासिल हे इरफान। हाँ हाँ सच कहा, ढोलन तेरी शक फेरे, तांगा घड़िया चाही बहू, खप खप करिन आही बहू, तप तप उठन भाही बहू, माही पुनल दिल्ली लुटी, दिल लुट के गया राही बुठी, गुजरी फरीद आखिर उमर, आई न दिल पर दी खबर, आई न दिल पर दी खबर, तथा इश्क मुह गुजरे से, यो कहर न पेश अयो से, जान जिगर तन पारे पारे, सीना महज लवीरा, सड़ग्युम जलग्युम मरग्युम खपग्युम, यार फरीद न आया। कभी ये फरीद कहता है, कभी कहता है अलियौम बसर हदीद वे, हर वक्त यार तदीद वे, कुली कल्ब इश्क कलीद वे, थे कुजड़े रास पदीद वे, चाचड़ मान मदीना दिस से, कोट बिठन बैतुल्ला, खलकत को जे दी गोल है, हर दम फरीद हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। तवज्जो है, तो मैंने उनका हुक्म मान लिया। अब 2 मिनट में बात बड़ी तवील थी। ये मुलाजमा नुकरानी जो हमारे घर में काम करती है, हमने कभी उससे हमदर्दी का इजहार नहीं किया, कभी उसको बिठाकर नहीं पूछा तेरा घर कैसे चलता है, कभी हमारे औरतों ने भी उससे नहीं पूछा। डांटती जरूर है,
مگر کبھی اس کے دکھ اور درد کو کسی نے احساس نہیں کیا۔ رسول اللہ جلوگر ہیں، اٹھے گا کوئی نہیں۔ 2 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بات بڑی اونچی ہے، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار کے پاس 10 درہم ہیں، حضور نے ارادہ کیا کہ آج نئی قمیض خرید لیں۔ سرکار دکان پر چلے گئے، بزاز سے قمیض خریدی۔ شاہین صاحب توجہ کے ساتھ، بزاز سے قمیض خریدی، رسول اللہ نے قمیض کو پہنا۔ میں کہتا ہوں اس قمیض پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں جس کو مصطفیٰ پسند کر رہے تھے۔ دوسرا جملہ، اس قمیض پہ کیوں نہ قربان ہو جاؤں جو بار بار حضور کے جسم کے بوسے لے رہے ہیں۔ اللہ نے اسے پسند کر لیا ہے۔ حضور باہر تشریف لائے ہیں، ایک عربی بدو دیہاتی آ گیا، سید قمیض مجھے دے دیں۔ عزیز علیہ ما عنتم کے مصداق نبی نے قمیض اتارا ہے، اس کے حوالے کر دیا۔ حضور پھر بزاز کی دکان پر چڑھ گئے، فرمایا مجھے قمیض دے دو۔ پہلی قمیض 4 درہم میں ملی، دوسری قمیض بھی 4 درہم میں ملی، 8 درہم خرچ ہو گئے۔ حضور بازار میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک باندی کنیز رو رہی ہے، ادھر امام الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، ساری کائنات کا امام ہے، ادھر باندی ہے رو رہی ہے۔ رسول اللہ قریب چلے جاتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم تمہیں کوئی دکھ ملے، تمہیں کوئی تکلیف ملے، تمہارا باپ بچھڑ جائے، تمہاری ماں داغ مفارقت دے جائے، تمہارا بھائی تمہارا دشمن بن جائے، اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھنا۔ النبی اولا بالمومنین، قرآن کا فیصلہ ہے، تمہاری جان اتنا زیادہ قریب نہیں جتنا نبی عزت کی قسم، عزیز علیہ ما عنتم، روتے تم ہو، احساس مصطفیٰ کریم کو ہو جاتا ہے۔ باندی رو رہی ہے، حضور قریب چلے جاتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں کیا دکھ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے؟ آقا 2 درہم میرے آقا نے دیے تھے سودا لے کر آنا، 2 درہم نیچے گر گئے، میرے کریم آقا نے 2 درہم اٹھا کر اس کے حوالے کر دیے۔ رسول اللہ جانے لگے، پھر دیکھا پھر رو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پھر کیوں رو رہی ہے؟ آقا وہ میرا جو اپنا مالک ہے بڑا ظالم ہے، مجھے مارے گا، اذیت دے گا، شاید مجھے مار دے، اللہ اکبر، میرے جسم کو تکلیف پہنچا دے۔ رسول اللہ نے کیا کیا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق نبی۔ آج تک تو ہم نے کسی ملازم کو کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی، وہ نبیوں کا امام ہے۔ کہنے لگے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، آج باندی میرے ساتھ چلے گی، ساری نبیوں کا امام اس کا سفارشی بن کر اس کے مالک کے گھر تشریف لے گئے۔ سرکار اس کے مالک کے گھر تشریف لے گئے، حضور اس کے مالک کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، السلام علیکم کہا، اگر اپنے ہوں گے تو سلام کا جواب دے دیں گے۔ حضور نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا، پھر حضور نے السلام علیکم کہا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ رسول اللہ نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ رسول اللہ اندر داخل ہوئے، حضور نے پہلا سوال کیا، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میرے سلام کو نہیں سنا، میری آواز کو نہیں سنا، آپ کی آواز کو سنا، آپ کو پہچانا، آپ کے سلام کو سنا، پھر میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آقا آپ کی خوشبو سلام سے پہلے بتا رہی تھی کہ آج ہماری قسمت جاگ رہی ہے، مصطفیٰ ہمارے گھر میں نے پہلے پہچان لیا تھا، تو پھر سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ صحابہ کا عقیدہ سنا رہا ہوں، آقا ہم نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا، آپ بار بار سلام کرتے جائیں گے، خدا سلامتی اور رحمت بار بار نازل فرماتا چلا جائے گا۔ پھر میرے آقا آپ کیسے آئے ہیں؟ پھر کیسے آئے ہیں؟ وہ ایوب انصاری تو رو رہا تھا، تو اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، یہاں تو آپ نے میرے گھر میں قدم رنجا کر دیے، میری قسمت تو معراج پہ پہنچی، صحیح کیسے آنا ہوا؟ مجھے بلا لیتے میں آ جاتا۔ حضور نے فرمایا تیری باندی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو اسے مارے گا، آج میں اس کا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اس نے یہ سننا تھا، دھاپ نکلی، کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ
پر قربان ہو جاؤں۔ آپ اس باندی کے سفارشی بن کے آئے ہیں، آقا مجھے رب کعبہ کی قسم اس جیسی کروڑوں باندیاں اگر میرے پاس ہوتی میں ایک ایک کر کے آپ کے قدموں پہ قربان کرتا۔ یہ حرۃ لوجہ اللہ، آقا میں نے اس کو آزاد کیا۔ آقا ایک بجنے والے ہیں، میرا ایمان ہے میری آواز کو آپ مدینے میں سن رہے ہیں، میرا ایمان ہے یہ جو مزدوری مانگ رہے ہیں ان کے دل کو بھی آپ، دل کی دھڑکنوں کو بھی آپ سن رہے ہیں۔ صبح سے شام تک کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کا مالک اسے مزدوری ضرور دیتا ہے۔ آقا ہم نے مزدوری کی، آپ کی شان کو بیان کیا، تو مزدوری مانگنا چاہتے ہیں۔ مزدوری دو ہے مگر میں ایک آج مانگ، چلو دونوں مانگ لیتے ہیں۔ آقا ایک مزدوری تو یہ مانگنا چاہتے ہیں۔ آقا 4 سال ہو گئے یہ جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں، آپ کی بارگاہ میں مدینے حاضری کا شرف نہیں مل سکا۔ آقا چاہتے یہ ہیں منظوری تو عطا کر دیجئے، آقا منظوری عطا کر دیجئے۔ پھر جب آپ کے مدینے آتے تھے، مدینے کی خوشبو کو پھر محسوس کرتے تھے، گلیوں میں پھرا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت آپ کی بارگاہ میں آئے تھے، آپ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، عرض کیا تھا بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پھر پیر فرید نے ترجمہ کیا، منہ دھو مٹی سر پایم، سرننگ نمود ونایم، کوئی پچھن نویڑ ہے آئیم، تو الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، کئی طبیب کمامن، سے پڑیاں جھول بلامن، میرے دل دا بھیت نہ پامن، کوئی فرق نہیں ہے کہ دل دا، دل پرم نگر تو تانگ ہے، مدینے کی تانگ لگائے بیٹھے ہیں، جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، عرض کیے بیٹھے ہیں، دل پرم نگر تو تانگ ہے، جتھا پینڈے سخت اڑانگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، اے بند بہو مشکل دا، کیا حال سنا ماں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا۔ آقا آپ کی مسجد نبی میں سلام کرتے تھے، باب سلام میں داخل ہوا کرتے تھے، پھر اندر چلا کرتے تھے، درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ آقا آپ کی جالیوں کے سامنے پھر کھڑے ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی کہتے تھے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آقا میں بھی وہاں آتا تھا، پھر یہی عرض کرتے تھے اسانال ساول علی سو کے کہنا، اوہے گول اگلے پلے سو کے کہنا، تو ہادی سڑی جان دے در در مری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا تو ہادی سلی جا تے در در مری جا، کتی کو پکڑ مت ملے سو کے کہنا۔ میں نے 30 سال تقریریں کی ہیں، آج آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، شب جمعہ ہے، میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک ہوتی ہاں۔ سبحان اللہ۔ یہ تقریر کر کے جاتا ہوں، سوتا ہوں، آج آ جانے کوئی ادا پسند آ جائے گی، یہ نکابت کرتے ہیں کوئی بول تو پسند آ جائے گا، یہ پھر کتابوں کو کھنگالتے ہیں، کون سی بات حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ آقا میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک ہوتی ہاں، مٹھی دو نگاہی بھلے سو کے کہنا، ہاں ایک بول تو بول دے، صرف ایک بول۔ سبحان اللہ۔ تیرے ایک بول کے بدلے میری ساری زندگی قربان، صرف ایک بول بول دے کہ مظہر مختار بن میرا ہے۔ اسی بول کے صدقے پوری زندگی آپ کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اور ایک دن میں رات کو بڑا رویا، میں نے کہا تم بڑے دعوے کرتے ہو کہ مجھے دیدار کرا دو، تیری آنکھیں اس قابل ہیں، تیرا دل بھی اس قابل ہے جو حضور کو دیکھ سکے، اور ہر
تقریر میں دعوے کرتا پھرتا ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا ہاں درست کہتا ہے. اندر نے مجھ سے کہا, میں نے اندر سے کہا سچ کہتا ہے. میری آنکھ قابل نہیں, میرا دل قابل نہیں, مگر ہیں تو حضور کے, ہیں تو حضور کے غلام, سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں تو امت محمدی میں سے. سبحان اللہ ہم تو کسی اور کے نہیں ہیں, ہمارا مالک تو مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ عزیز علیہ ما عنتم, جو ہمارے کانٹوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں, تکلیف کو گوارا اور برداشت نہیں کر سکتے. تو جب عاشق رو پڑتا ہے صرف اس لیے کہ اسانال سامل علیسو کے کہنا, اسانال سامل علیسو کے کہنا, اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا. تو ہادی سدیجا در در مریجا یا سپاہی را آوس مانڑے کو. سبحان اللہ میں قربان جاؤں فرید پاک پر, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم خوش قسمت ہو, فرید کے شہر میں رہتے ہو. فرماتے ہیں تو ہادی اللہ اکبر یا سپاہی را آوس مانڑے کول, سہی ہک لکھنے نیندو لکھنے, سہی ہک واری چا بول, بس ایک واری چا بول. بس یوں کہتے ہیں کیڑا وقت ملنا ہوسی, ڈھول اسانے ویڑھے اسی, رنج ہجر دے سخت ستائیوں, اکھیاں رومن دل کرلاوے, دلی جھکتی تن تڑپاوے, رات نہاں آرام نہ آوے, ڈکڑو ہاتھ دماغ اٹھائیوں, مل سے میار فرید کرم مل جاتے. سبحان اللہ بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جاتی, ملتے ہیں سبحان اللہ سبحان مل اللہ جاتے ہیں, سبحان اللہ نیت خالص ہو جائے. خدا کی قسم ملتے ہیں, دیدار بھی کرواتے ہیں, کرم بھی فرما دیتے ہیں, نگاہ بھی کر دیتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں, لوگ ہاتھ چومتے ہیں. میں ادھر کراچی پتہ نہیں کہاں پھرتا ہوں, لوگ کبھی ادھر چومتے ہیں کبھی ادھر. اب میں کہتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بس جس پہ نگاہ اٹھا دیں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں, جس پر نگاہ کرم. آقا اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں. آقا یہ بھی بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, ایک بج چکا, اور یہ جو لمحے منظوری کے لمحے ہیں, بس یہی چاہتے ہیں آقا ایک مرتبہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دو نا. ہم میں سے بلال کوئی نہیں بن سکتا, ہم میں سے اویس کوئی نہیں ہو سکتا, ہم میں سے حضرت حسان کوئی نہیں بن سکتا, ہم میں سے عاشق بننا بڑی دور کی بات ہے, ہم میں سے عاشق ہونا دور کی بات ہے. آپ کے ادنا تھوڑے سے چھوٹے غلام ہیں, چھوٹے غلاموں پر تو کرم کر دیجئے. بس چاہتے ہیں ایک مرتبہ رخ سے پردہ ہٹا دو نا. یک شب تو را مہمہ کنم تا جانو دل قربا کنم, جائے تو در چشمہ کنم, ہم ای کنم ہما کنم, کسیرا نباشت ای خبر. چاہتے ہیں ایک رات کے لیے مہمان بن کر آ جا, تو بٹھائیں گے کہاں؟ حضرت صاحب عاشق نے دعوت تو کر دیا, پھر کہنے لگا بٹھائیں گے کہاں؟ پھر کہنے لگے یک شب تو را مہمہ کنم, جائے تو در چشمہ کنم. اپنی آنکھوں کو کھول کر محبوب کو دکھانا, محبوب کو بٹھانا شروع کر دیا. بالکل انہیں دیکھنے کے جو لو لگی تو نصیب دیکھ ہی لیں گے ہم, وہ ہزار آنکھ سے دور ہو, وہ ہزار پردہ نشی سے. سبحان اللہ اب تو 1 بج گیا, اور چلو ایک بات میں ان کی کر دیتا ہوں, میں ان کی بات ضرور کر دیتا ہوں. میں ان کے بغیر کبھی رہتا بھی نہیں ہوں. حضرت خواجہ اویس کرنی جب مدینے پہنچے نا, تو دروازے کو دستک دی. کون آئے وہ؟ بکروال, چھیڑو, شتربال, کیسے ہے, نام کیا ہے؟ اویس کرنی. کیوں آئے وہ؟ ایک جلوہ تو دکھا دو. کہنے لگے حضور تو مدینہ کے باہر چلے گئے, 3 دن گزر گئے,
तो सहाबा के दामन को पकड़कर मिन्नत करके कहा, जब हुजूर आ जाए इतना कह देना यमनी गुलाम सलाम कहता था। जब हुजूर आए हैं, दरवाज़ा खोला है, कदम वहीं रुक गए हैं, उम्महातुल मोमिनीन को करीब बुला के फरमाया है, पहले ये तो बताओ मेरे घर के दरवाजे में आया कौन था? सही बकरवाल था, उवैस करनी था। उवैस करनी का नाम सुनना था, सरकार की आंखों से आंसू आ गए। वाह आशिक तेरी शान, सारी दुनिया हुजूर के इश्क में रोती है, मुस्तफा तुझ पे करम कर रहे। वो बकरवाल वो खैर ताबईन में से थे। कादरी साहब ये किसी आलिम, किसी ताजिर, किसी नात खान, किसी नकील, किसी गरीब उस पर मुनहसर नहीं होता। करम दी भाल जे भाल। मैंने शायद पहले कभी सुना हो, मुझे याद नहीं। एक आदमी मेरे पास आया, बकरवाल, आज से 7-8 साल पहले, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मेरे पास आया और मुझे मिल के रोने लगा। थाने उसकी निकल गई। मैंने दिल में सोचा शायद दर्द है, तकलीफ है, पैसे चाहिए होंगे। जब वो चुप हुआ, मैंने कहा तुम्हें पैसे चाहिए तो पैसे दे दूँ, कोई मसला है तो बता दो। कहने लगा ना पैसों की ज़रूरत है ना कोई मसला है, बस तेरी तकरीरें सुनता हूँ, रोता रहता हूँ, बस आज आया हूँ तो मेरे लिए दुआ कर। मैंने कहा कौन सी दुआ है, बता तेरी कौन सी ख्वाहिश है? कहने लगा रब्बे काबा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। उसने कहा 3 दिन पहले मैं बकरियां चरा रहा था, जंगलों में हुजूर पे दरूद सलाम भी पढ़ रहा था, बकरियां भी चरा रहा था। कितने घंटे मेरे ऐसे गुजरे, जब आंख खोलता था तब भी हुजूर का चेहरा सामने होता था, जब आंख बंद करता था तब भी रसूलुल्लाह का चेहरा अनवर निगाह के सामने। मैं दिल पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ मगर न मेरी धार खुद निकल जाएगी। मैंने कहा तू, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरी बारगाह रिसालत में रसाई नहीं है, तू किसी और के पास जा। तो उसने कहा नहीं तू दुआ कर। सुभान अल्लाह। फिर मैंने उसे क्या कहा, कैसी दुआ की, वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस आका यही चाहते हैं कि रुख से पर्दा हटाओ ना, जैसे जामी को दीदार करवाया था, जैसे रूमी को दीदार करवाया था, जैसे जामी कहने लगे जब वो मदीने के करीब, और जामी को यकीन, इसी बात पे बात खत्म, चूंकि जामी की बात कर दी थी इन्होंने। जामी को कादरी साहब यकीन हो गया कि अब हुजूर मुझे नहीं बुलाएंगे, मंजूरी नहीं मिलेगी, उसे यकीन हो गया। तो फिर एक खत, एक फिर शेर लिखा, और फिर शेर स्याही से नहीं, जरा सुन लेना मेरी बात को, ये स्याही से नहीं, मेरा दिल कह रहा है, उन्होंने स्याही से नहीं लिखा होगा। जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वो लहू से लिखा होगा, वो कैसे लिखा होगा? ये जो आंसू होते हैं, मैं जब ये उर्दू पढ़ रहा था तो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने एक अजब बात की एक दिन। उन्होंने कहा ये जो आंसू होते हैं ना, जैसे कादरी साहब बाहर है, कहा ये जो आंसू होते हैं ना, ये जिगर के खून का हिस्सा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि गालिब ये नहीं कह सकता कि जब आंख से न टपका तो फिर लहू क्या है, तो लहू कैसे टपक सकता है? वही ये आंसू की बात कर रहा था, ये जिगर। गालिब को मैं नहीं मानता था, मगर उसने एक शेर जब उसका पढ़ा तो मैंने कहा तुम्हें सलाम। उसने कहा असले शहूद शाहिद मशहूद एक है। फिर जब आऊंगा तो मैं वादा करता हूँ तकरीर इसी एक शेर पे करूंगा। उन्होंने कहा असले शहूद शाहिद मशहूद एक है, हैरान हो फिर मुशाहदा है किस हिसाब। ये फलस्तीन के मुसलमान पाकिस्तान के हुक्मरान 57 ममालिक हैं और फलस्तीन आजाद नहीं हो रहा, इसलिए अमेरिका उसके साथ है। 57 के 57 इस्लामी ममालिक में
2 سے 3 ممالک کو چھوڑ کر سب امریکہ کے غلام ہیں، اس کے بوٹ کو پالش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار وہاں سے ملتا ہے۔ نہیں، تم بھولے ہوئے ہو۔ آج تم متحد ہو جاتے نا تو فلسطین کے بچوں کو جو زہریلی گیس کے ساتھ وہ شہید نہ کرتے۔ کئی مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ گھروں میں زہریلی گیس کو چھوڑا، بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ آج میں حماس کے سپاہیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان مجاہدوں کو کہ جنہوں نے یہودیوں کو آج ان کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے۔ جو کہتے تھے اصل طاقت ہم ہیں، ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی، وہ ایسا ہتھیار ہے کہ اگر راکٹ پھینکو گے تو راکٹ ہمارے ملک میں نہیں آئے گا۔ تم میں اپنی طاقت پہ ناز ہے، وہ موجود ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ اس نے وعدہ کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین اسلام سب دین پہ غالب رہے گا۔ آج میں حکمران جو ملک وطن پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں، اور اس وقت بڑے کون ہیں آپ جانتے ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے سچ کہا، یہ جو ہتف میزائل ہے، شاہین ہے، یہ کوئی کھیلنے کے لیے تم نے بنایا؟ اگر میں اس کی تعریف کر دوں گا تو پھر مجھ پہ فتوے لگا دیں گے۔ کسی ایک ملک کے حکمران نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، حماس کے ساتھ۔ زندہ باد، زندہ باد، ملک کو سلام ہے۔ اس نے کہا ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ترکی کے بادشاہ نے کہا کہ اگر آج بیت المقدس جائے گا تو پھر مکہ کی فکر کر، پھر مدینہ کی فکر کر۔ ووٹ تم دیتے ہو ان لوگوں کو، پھر روتے بھی تم ہو۔ پھر مجرم وہ نہیں، مجھے معاف کر دینا، مجرم پھر میں ہوں، مجرم پھر ہم۔ ان لوگوں کو ووٹ دے جن کے سینے میں دین کی غیرت ہے، جو امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے۔ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل، اور اس نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی میں مطالبہ کس سے کروں۔ صحیح ہے، مقام یہ بن گیا، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی میں مطالبہ کس سے کروں، حکمرانوں سے کروں یا کسی اور سے کروں۔ غیرت کھاؤ، آج اعلان کر دو کہ فلسطین کو آزاد اگر تم نہ کرو گے، ایٹمی میزائل یہاں سے نکلے گا جو سیدھا اسرائیل پہنچے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ کی ذات پر، ادھر اعلان تم کرو گے، اسرائیل اس وقت فلسطین کو چھوڑ دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے آقا جولی پھیلائے بیٹھے تھے، بات بڑی خوب کر رہے تھے، درمیان میں یہ بات بھی ضروری تھی، مجھے حکم دیا گیا، بس اسی بات پہ بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جب جامی کو یقین ہو گیا قادری صاحب کہ حضور اب مجھے نہیں بلائیں گے، اب اگر مجھے یقین ہو جائے کہ حضور مجھے نہیں بلائیں گے، میں تو سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، میں اپنا بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ، سچ کہتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ جب جامی کو پتہ چلا کہ شاید مجھے نہیں بلائیں گے تو کہا پھر ایک کام کیجئے آقا، یہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آمد پر زبانت، گاہے گاہے ایک کام کر دیجئے
اپنی گلیوں میں پھرنے والے کسی ایک کتے کا نام جامی رکھ دیں، آپ جامی 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 کر کے بلائیں گے، میں خوش نصیب سمجھوں گا کہ جامی کا نام تو حضور کے لبوں پہ آ گیا۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، کیسا اختتام ہوا ہے۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامی را، اب کیا کسی سے کام، تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تجھے دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام، تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، وہ زندگی کی شام، تجھے دیکھنے کے بعد۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ درودوں کے گجرے، سلاموں کے دور، سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روز روز زمانہ ہوا، جن کے سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تمام دوست شریف رکھو، لنگر دا بس یہ انتظام ہے، ہمیں آؤ پینار دا ویلہ اللہ تعالیٰ کا حجار پن دے۔ محمد النبی الامی وعلیہ وسلم، آج کی اس محفل پاک کے صدقے میرے بارے عشق رسول عطا فرما، رب رسول کی نور نصیب فرما، دلوں کا تقوی عطا کر فرما، آنکھوں کو حیا نصیب فرما، زبانوں کو تاثیر نصیب فرما، ہمارے ظاہر کو پاک کر دے، میرے بارے ہمارے باطن کو پاک کر دے، اول خیر فرما، آخر خیر فرما، ظاہر خیر فرما، باطن خیر فرما، صاحب دعوت کے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت برکت عطا فرما، رزق میں رزق حلال عطا فرما، ان کے دسترخوان میں مزید وسعت بیماری شفا عطا فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مقروض ہے گھر سے بیمار ہے شفا عطا فرما، سو کسی آگے لگا قطار لگی چلو
ان کی ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مراد کو پورا فرما، حضور کا عاشق بنا، سچا سپاہی بنا، ان کی خیر فرما، یہ ہمارے شاہین صاحب کی خیر فرما، یہ قادری گھرانہ ہے، اے اللہ سب کی خیر فرما، سب بھائیوں کی خیر فرما، یہ سچے عاشق رسول ہے، میں انہیں کہتا رہتا ہوں، یہ سب رونقیں آپ کی وجہ سے میرے مالک، مزید خدمت کا شرف عطا فرما، فلسطین کو آزاد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، انہیں غالب کر دے، انہیں غالب کر دے، میرے مالک غالب کر دے، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خیر فرما، صلی اللہ تعالیٰ حضرت کی خیر فرما۔ بڑا خوبصورت سلام پڑھا جی بانی محفل ثناء اللہ صاحب، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق میں وسعت برکت عطا فرما، بار بار حضور کے میلاد کرنے کی سعادت عطا فرما۔ یہ میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں بڑی دیر سے بیٹھی ہیں اور غور سے تقریروں کو، نعتوں کو سن رہی ہیں، اے اللہ ان کی خیر فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اے اللہ دست غیب سے ان کی غریب مدد فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان میں نصیب فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ۔ لکھن مبارک بزم سلطانیہ راجہ کے تمام عہدیداران، کارکنان، فرنیچر مارکیٹ کے تمام عہدیداران، کارکنان، سارے کو مبارکباد ہو ماشاءاللہ لنگر دا انتظام تمام 16 اکتوبر بعد نماز شام مسجد انوار بہن انوار اہل بیت تمام دوستوں کو دعوت تمام حضرات ایک اعلان توجہ دینا سماعت کر گنو، تحریک لبیک پاکستان پی پی 296 راجن پور زیر اہتمام لبیک یا اقصی مارچ فلسطینی بھینڈ بھرامیں دے اظہار یکجہتی وستے بروز جمعہ بوقت صبح 10 بجے بامقام گرچانی ٹرمینل تا اڈا کچہری چوک تک نکالا ویسے تمام دوستوں کو شرکت دی اپیل ہے، عشق مصطفیٰ سینے دے اندر رکھیں دے ہوئے تے فلسطینی بھین بھرامیں دے اظہار یکجہتی ددار دا اپنے سینے اندر رکھیں دے ہوئے لبیک یا اقصی مارچ دے اندر ضرور شرکت کریں۔